تو نبوت و قرآن پر ایمان، نماز، روزہ سبھی کچھ، مگر ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس سے انکار اور دعوی نبوت کی وجہ سے باجماع صحابہ کافر سمجھا گیا۔ کون؟ مسیلمہ کذاب اور اس کو ماننے والے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مسیلمہ کے ساتھ جہاد کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کر دیا، بلا خوف و خطر، بلا نکیر۔ یہ آیات نبوت، آسمان نبوت کے ستارے اور حزب اللہ کا ایک جم غفیر یمامہ کی طرف بڑھا، اور ادھر مسیلمہ کی جماعت میں 40,000 اسلحہ بردار جوان تھے۔ بہت بڑی جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ صحابہ تابعین میں سے 1200 جلیل القدر ہستیاں مسئلہ ختم نبوت پر شہید ہو گئیں۔ خود مسیلمہ کذاب اور اس کی جماعت میں سے تقریباً 28,000 ہلاک ہوئے، باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کتنی بڑی جماعت میدان میں آئی، جنہوں نے ایک مسئلہ ختم نبوت کے انکار پر نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا، نہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا، بلکہ ختم نبوت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد خلافت میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نوح علیہ السلام، کیونکہ عمر نوح کے 1000 پورے ہونے میں 50 سال کی کمی باقی رہی تھی، جس کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ یہ اس شخص کا قول تھا، اور کہا کہ قرآن مجید میں اس کی تصدیق موجود ہے، یعنی نوح علیہ السلام دنیا میں 50 کم 1000 سال زندہ رہے۔ ہارون رشید نے علماء کے فتوے سے اس کے ادراک کے لیے اس کی گردن اڑا دی اور سولی پر لٹکا دیا، عبرت کے لیے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اس کی کتاب کا ایک حاشیہ ہے، اس کی کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اور ایسا رذیل، ایسا بدذات ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو اتنی غلیظ گالیاں دی ہیں اس نے، ایک شریف انسان بھی ان کے تلفظ سے بھی گھبرا جائے، اتنے غلیظ گالیاں دی ہیں۔ کہتا ہے کہ جو شخص یعنی مرزا کی پیروی نہیں کرے گا، وہ جو تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، وہ تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ کہتا ہے کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا، میری دعوت کی تصدیق کر لیا، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولادوں نے مجھے نہیں مانا۔ کہتا ہے کہ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ یعنی اتنا کمینہ شخص ہے، کتنا رذیل ہے، کتنی باتیں کی ہیں اس نے، لیکن اس کی ان گندی باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ یہ جو انگریز کی پیداوار تھا، یہ جو انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، اس پودے کی جڑ کو کس نے کاٹا؟ وہ کاٹا ایک مجاہد نے، ایک ایسا شخص جسے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے جانتے ہیں۔ بھٹو صاحب وہ ہستی جنہوں نے قانون میں یہ قانون پاس کیا کہ قادیانی کافر ہیں، کافر ہیں اور کافر ہیں۔